دوستو آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں کہ آج یہ وظیفہ میری نظر سے پہلی بار گزرا ہے اور اس وظیفے کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اتنا کامل یقین اس پر آیا کہ میں نے کہا کہ آپ سے بھی یہ شیئر کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف و حکایات یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم پر، آپ پر اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا نزول جاری و ساری رکھے، آمین۔ دوستو آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں کہ آج یہ وظیفہ میری نظر سے پہلی بار گزرا ہے اور اس وظیفے کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اتنا کامل یقین اس پر آیا کہ میں نے کہا کہ آپ سے بھی یہ شیئر کر دوں۔ دوستو یہ وظیفے پہ یقین کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کلمات سے جو کچھ بھی اللہ سے مانگا جائے انشاءاللہ عزیز اللہ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اب آپ تک ہے دوستو، آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مت مانگیں، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگیں۔ دوستو آپ نے گاڑی مانگنی ہے، بنگلہ مانگنا ہے، مال دولت مانگنا ہے، کچھ بھی آپ کی خواہش ہے، آپ نے اچھی بیوی مانگنی ہے، کسی طرح کی بھی جائز خواہش ہے تو انشاءاللہ عزیز وہ ضرور پوری ہوگی، اس میں کسی بات کا شک نہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ جو بھی کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ ان کلمات سے آپ کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ عزیز وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں کامل یقین عطا فرمائے۔ دوستو اگر کسی عام سے انسان نے بھی اگر قرآن کی کوئی آیت بتائی ہو، کوئی دعا بتائی ہو، اس پر بھی آدمی یقین کرتا ہے۔ یہ تو جب کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ ان الفاظ کی برکت سے اللہ پاک ہر قسم کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، تو آپ بھی مانگیں۔ آپ کس بات سے رک رہے ہیں؟ دوستو آپ بھی مانگیں، یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عزیز وہ قبول ہوگا اور وہ خواہش پوری ہوگی۔ چاہے اس کے لیے آپ ایسی چیز جو آپ کو ناممکن نظر آتی ہو وہ بھی مانگیں، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے تو ایک درخت کا پتا ہلانا بھی ناممکن ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ دوستو آپ پورے یقین سے مانگیں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ نے کر کے دکھایا۔ اللہ پاک جو ہے مچھلی کے پیٹ میں، دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 دن تک زندہ کر کے دکھایا اور زندہ رکھ کے دکھایا۔ 40 دن کے بعد جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور زندہ سلامت تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں پال کے دکھایا اور چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی۔ تو یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ پاک کی قدرت ہے، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو اس پر کسی کا شک نہیں، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم مخلوق سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں دوستو ایک شخص ہے، اس کے پاس مال دولت سب کچھ ہے، اب وہ اپنی زندگی نہیں خرید سکتا، اسپتال میں ہے، ڈاکٹروں کا جھمگھٹا لگا ہوا ہے، لیکن اب اس کی موت کا وقت آ گیا تو وہ ڈاکٹر بھی بے بس، وہ خود بھی بے بس، اس کا مال دولت بھی کسی کام نہ آنے والا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا امر آ گیا ہے۔ جب اللہ کا امر آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اسی طرح اللہ پاک جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کن مان نہیں، ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود ہے۔
اللہ پاک کو راضی رکھیں، نماز کا اہتمام کریں، مجھے بھی اللہ پاک توفیق دے، اور اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آپ کا بہت سارا وقت لے لیا، اب دعا کی طرف آتے ہیں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ وہ دعا ہے دوستو، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک۔ یہ دوستو، یہ دعا آپ 7 بار پڑھ کر اس کے بعد کوئی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ عزیز قبول ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔